ملتا ہے اور اتنا چھوٹا سا وہ قطرہ ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتا. وہ قطرہ انسان کیسے بن جاتا ہے؟ وہ قطرہ دل کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے دل بنتا ہے اور بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. 4 مہینے کے بعد روح پیدا ہوتی ہے. ہر انسان کا دل اس کی عمر سے 4 مہینے بڑا ہے. میرا دل مجھ سے 4 مہینے بڑا ہے. آپ کا دل آپ سے 4 مہینے بڑا ہے. ہر آدمی کے دل کی عمر اس کی عمر سے 4 مہینے زیادہ ہے. میرے اندر جب روح پڑی اس وقت سے میری زندگی شروع ہوئی، پر میرا دل روح کے بغیر ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ پانی کا قطرہ دل کیسے بن جاتا ہے؟ یہ گوشت کیسے بن جاتا ہے؟ یہ ہڈی کیسے بن جاتا ہے؟ پھر اس پر نوخن کیسے لگ جاتے ہیں؟ بال کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ آنکھوں میں رنگ کیسے آ جاتا ہے؟ چھوٹی سی آنکھ میں 13 کروڑ بلب کیسے لگ جاتے ہیں؟ دوسری آنکھ میں 13 کروڑ آئی ریسپٹر یہ کیسے لگ جاتے ہیں؟ 26 کروڑ آئی ریسپٹر کے پیچھے 13 لاکھ کیبل ہیں جو بچھی ہوئی ہیں. 13 لاکھ کیبل جو 1.4 ملی میٹر سوراخ میں سے گزر رہی ہیں. 13 لاکھ تاروں کو 1.4 ملی میٹر میں سے گزارنا، یہ کون گزار رہا ہے کہ تاریں آپس میں سپارک نہیں ہوتی؟ اگر ان میں سپارکنگ شروع ہو جائے تو میں آپ کو الٹا نظر ہوں، آپ مجھے الٹے نظر آئیں. مسجد الٹی، گاڑی الٹی، بیگم الٹی، میاں الٹا، دفتر الٹا، ہر شے الٹی. یہ کون ہے؟ سائنس پریشان ہے. یہ کون سی طاقت ہے جو 1.4 ملی میٹر میں سے 13 لاکھ کیبل کو لے کے جا رہا ہے اور ان کو آپس میں جڑنے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا، سپارکنگ نہیں پیدا ہونے دیتا؟ یہ گوشت کا، یہ پانی کا نطفہ، یہ زبان سے بولنے کیسے لگ جاتا ہے؟ یہ کانوں سے سننے کیسے لگ جاتا ہے؟ اس کے اندر جذبات کا سمندر کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ احساسات کا بادشاہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ جذبات کی دنیا کیسے بساتا ہے؟ اس پر علوم کا فیضان کیسے ہوتا ہے؟ یہ عجیب و غریب علوم تک کیسے پہنچتا ہے؟ دماغ تو ریشے ہیں، ریشے پانی میں ایسے پھنسے ہوئے، اور تارے ہی تاریں. اس میں سوچ کیسے، اس میں جذبہ کیسا، اس میں نفرت کیسی، اس میں محبت کیسی، اس میں انتقام کیسا، علم کیسا، اس میں روشنی کیسی، اس میں جذبات کیسے، اس میں احساسات کیسے. یہ ایسے ایک کبھی مغز نہیں کھایا؟ مغز تو کھایا ہی ہوگا نا. ویسے لوگوں کا مغز کھاتے ہو، کبھی بکرے کا مغز کھایا ہوگا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بکرے کا مغز آگے پڑا ہوا ہے، مغز پڑا، اس کو دیکھو یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں سوچ کہاں سے، جذبہ کہاں سے، احساس کہاں سے، لطافت کہاں سے، جمالیاتی حس کہاں سے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں آ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے. یہ گندا پانی انسان کیسے بن جاتا ہے؟ پھر یہ حرکت میں کیسے آ جاتا ہے؟ پھر یہ زندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ باہر آ کے اتنا بڑا شاہکار کیسے بن جاتا ہے؟ پھر یہ چلتے چلتے مر کیوں جاتا ہے؟ یہاں آ کر بھی سائنس اندھی ہو جاتی ہے. موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے، سائنس کی کتابوں میں. موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ 200 جواب، اور ایک بھی صحیح نہیں. قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے. بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے. حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی. زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا. پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے، جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے، بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے. جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبر اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے. ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا. ان کی ہڈیوں کو قبر نے گلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا.
جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا ہے مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے، کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے کبھی جھوٹ سے کبھی دغابازی سے کبھی فریب سے کبھی کھوٹ سے کبھی ظلم سے کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح، تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی، اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے، نہیں کتاب اللہ غلط نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دیوانو، سنو مستانو، سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی۔ تو میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت کوئی مورت کوئی روپ کوئی ساغر کوئی جام کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر کوئی وادی کوئی مرغزار کوئی کوثر